الحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ون اسلامک ٹی چینل کے معزز خواتین و حضرات، آج ہم واقعہ فیل آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا. اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت میں صنعاء نامی ایک بہت ہی شاندار عالیشان گرجا گھر بنایا تھا. یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں. جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں جا کر گرجا گھر میں پخانہ کرایا، اس کو نجاست سے لت پت کر دیا. جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر نکلا. اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا. اس میں 200 یا 400 کے لگ بھگ اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے. حضرت عبد المطلب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی تھے، اس واقعے سے آپ کو بڑا رنج پہنچا. چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے. جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے نیچے اتر کر آپ کی تعظیم و توقیر کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا لیا. دریافت کیا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانگ لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے. یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے. اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ بھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی. حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے. کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں. یہ سن کر ابرہہ نے اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے. اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر آپ جانیے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں. اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا، تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو. مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ لے کر کعبۃ اللہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے،
لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی، اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ نے جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنی لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطاروں کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند بار مارنے اور بار بار للکار کر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین ککریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کی طرف آئے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرسچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگ باری خداوند قہر و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی اس آدمی کے بدن کو چھینتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اسی طرح ہلاک و برباد ہو گئے۔ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکریاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں اور انہیں چبائے ہوئے بھوسے جیسا بنا ڈالے۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے ابرہہ نامی فوج کی ہلاکت کا واقعہ سنا۔ جو بھی بیت اللہ شریف پر میری نظر گاڑے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹی چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔